بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق اللہ العظیم. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے. تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے. نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں. جلوے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب. مسجدیں مرثی خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثی خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو. تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین و خطا پوش کریم. آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا. آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا
ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم حضرات، آج پہلی محفل ہے رمضان کے وقفے کے بعد کی، اور جیسے کہ آپ واقف ہیں 857ویں نشست ہے، 450 نشستوں میں ہم نے 10 سال کمپلیٹ کیے تھے، اب 857ویں نشست ہے تو تقریباً 20 سال تکمیل ہو رہے ہیں آج۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ سب کو عید کی مبارکباد دیجیے، روزوں کے جو کچھ آپ نے استفادہ کیا ہے روزے، اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ آج ہمارے درمیان اس محفل کے ایک پلر کہہ سکتے ہیں آپ، جناب مستر مجاز صاحب موجود ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب محافل کا آغاز ہوا تھا تو مستر مجاز صاحب ایسے تشریف لاتے تھے جیسے کہ محافل سے ان کا بہت کم تعلق ہے، اور پیچھے بیٹھتے تھے، چلے جاتے تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو استفادے کا موقع دیا، اور اللہ اقبال کے فارسی کلام کا انہوں نے جو مجموعہ ہے اس کا آپ کو پچھلے محافل میں اس کو اختتام تک پہنچایا، اور اب مجموعہ کلام پیام مشرق سے اس کے بارے میں زیادہ تر میں نہیں کہوں گا، اس وجہ سے کہ وہ خود بتائیں گے کہ اقبال کے مجموعہ کلام کون سے ہیں، اور پھر مجموعہ پیام مشرق کب کا ہے اور کیا کیا اس کے اندر ہے، اس کی امپورٹنس ہے۔ میں آج کے اس خطاب سے پہلے ایک گزارش یہ بھی کروں گا کہ ہمارے ستار عیدی صاحب جو گزر گئے پاکستان میں، ان کے لیے بھی ہمارے مخرج صاحب جب دعا ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی دعا فرمائے، ستار عیدی صاحب۔ اللہ تعالیٰ وہ ستار عیدی کے جو کچھ بھی کرامات بولیے یا جو کچھ ان کا عمل تھا، ہم سب کو وہی توفیق دے۔ ویسے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حیدرآباد میں بھی ایک ستار عیدی پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ آپ کے درمیان ہیں۔ میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا، کون ہے آپ کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اٹھان جو ہے وہ کس طریقے کی ہو رہی ہے۔ وہ سامنے بیٹھے ہیں، میں ان پہ تعریف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کرے کہ ان کے جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی زندگی کے اپنے تمام اوقات اسی کے لیے وقف کر دیے ہیں، اور آئندہ ان کا مشن وہی ہے، ایسا محسوس ہوتا مجھے۔ تو میں آج کے اس محفل کے خطاب کے لیے جناب مستر مجاز صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں، اور یہ پیام مشرق مجموعہ کلام ہے، اس میں سے وہ آغاز کریں گے۔ آغاز ہو رہا ہے صاحب، اس سے پہلے پیام مشرق پہ آپ نہیں بولیں، پیام مشرق پہ آپ اس سے پہلے نہیں فرمائیں گے، آغاز ہو رہا ہے تو جی، تو آج تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں۔ ہماری محفل کے آغاز میں حافظ محمد برکت اللہ صاحب کی خوشینان قرات آپ نے سماعت فرمائی، اور اس کے بعد کلام اقبال جناب سید معین الدین صاحد حسینی نے کلام اقبال پیش کیا۔ یہ محفل کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں بعد نماز عصر آج بتاریخ 13 جولائی 2016 مطابق 7 شوال 1437 ہجری بروز چہارشنبہ منعقد ہو رہی ہے، اور شاید آج 7 شوال کا آخری روزہ ہے، تو سب کو مبارکباد جو 7 شوال میں بھی جنہوں نے
جو انہوں نے تکمیل کی ہے ستہ شوال کی. تو میں گزارش کرتا ہوں. آج مجھے قیام مشق شروع کرنا تھا لیکن میں کتاب بھول آیا. میں اس کے بجائے اقبال کی ایک نظم ہے ابوالعلا مورری پر اقبال نے پوری نظم لکھی ہے. وہ اس میں ہے بال جبریل میں. اس میں اقبال نے ابوالعلا مورری کی ایک خاص عادت کا ذکر کیا تھا کہ وہ ویجیٹیرین آدمی تھا, نان ویج نہیں تھا, ویجیٹیرین تھا. اچھا, اور وہ اسپین میں رہتا تھا. اسپین ہم سب واقف ہیں کہ اسپین پر 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی. چنانچہ یہاں سے ایک سیاسی جماعت نے ایک ٹیم بھیجی کہ آخر وہ کیا حالات تھے کہ 700 سال حکومت کرنے کے باوجود مسلمانوں کا اسپین سے علاقہ ہو گیا. کیا حالات تھے, کیا طریقہ اختیار کیا گیا. اتفاق سے ہندوستان میں مسلمان 700 سال رہے تو تھوڑا سا یہ ملتا ہے سلسلہ, مگر وہ اس میں ہمارے واجپئی صاحب بھی گئی تھے, مگر وہ کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ کوئی UNO نہیں تھی اور کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی. تو خیر اس نتیجے پہنچے وہ طریقہ جو اس زمانے میں اختیار کیا گیا تھا وہ اب اختیار نہیں کیا جا سکتا. تو بات وہیں کی وہیں ختم ہو فہم مشق نہیں ہے. تو وہ اس کی تحقیق کی گئی ایک سیاسی جماعت کی طرف سے جو اتفاق سے حکمراں ہے. انہی لوگوں نے وہاں بھیج کے تحقیق کروائی تھی. یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے. تو وہاں ابوالعلا مورری وہ عربی کا بہت بڑا عالم تھا. چنانچہ اس نے عربی گرامر سکھانے کے لیے 2 کتابیں 2 رسالے کہتے تھے وہ لوگ, 2 رسالے لکھے تھے. ہم کیا تھے غفران الرزومات. ایک رسالہ تھا غفران اور ایک لزومات. اس میں اس نے آسمانوں کی سیر کی تھی اور اس طرح سے اس نے عربی گرامر سکھائی. عربی گرامر بتلائی. اور خاص بات جو اس کے تعلق سے اہم ہے وہ یہ تھی کہ وہ دہیا تھا اور اقبال کو اس کا علم تو یہ ہوگا کیونکہ اقبال عجیب لوگوں پر انہوں نے
جاوید نامے میں اور مختلف اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے، تو ابوالعلا مورری کا بھی کیا پھر بعد میں یہ پتہ چلا ہے کیا ہے، مولانا مودودی نے لکھا ہے تفسیر میں اپنی کہ ابوالعلا مورری جو تھا وہ بےدین آدمی تھا، لیکن بعد میں اس کے اوپر نظر ہوئی تھی اور ایک مخصوص پہلو لیا اس کا، اس کو اس نے بتایا، تو اس نے خاص بات یہ ہے کہ اس نے ایک قرآن بھی لکھ دیا تھا، دہلی شخص تھا، قرآن بھی لکھ دیا تھا کیونکہ وہ عربی کا بہت بڑا عالم تھا، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ کے قرآن میں بہت وہ تو ہے مگر سلاست نہیں ہے، سلاست جو قرآن میں ہے وہ نہیں ہے، اور وہ ہے سلاست کے علاوہ بمبارڈمنٹ بڑے بڑے ثقیل الفاظ سے اس کے کیا کہتے ہیں اس کو، لیکن اس کو سلاست نہیں تھی جو قرآن میں ہے۔ قرآن اتنی عجیب و غریب کتاب ہے کہ سمجھے تو بہت سلیس بھی ہے وہ، پھر معنی و مفاہیم کے تو اتنے ہیں کہ اس کی کتنی لکھی جا چکی ہے شاید، تو اس سے جواب چونکہ وہ دہریہ تھا، بے دین تھا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے مہمانوں میں پڑھا جائے گا تو زبانوں پہ چڑھ جائے گا تو اس طریقے کا وہ شخص تھا۔ مگر آپ ایک بات دیکھ لیجیے کہ اتنا بڑا دہریہ ہونے کے باوجود اور ایک مسلمان اسٹیٹ میں رہنے کے باوجود نہ اس کے رسالے باقی رہے نہ اس کا کوئی کام باقی رہا، اور حکمرانوں نے اور علماء نے اور عام لوگوں نے کسی نے اس کے خلاف کوئی فتویٰ دے کے اس کا سر قلم نہیں کیا، نیچرل ڈیتھ ہوئی اس کی۔ یہ عجیب بات ہے۔ آج کل دیکھیے ہم یہ جو ہے رشدی، سلمان رشدی، اس کی کتاب لکھی نا وہ کیا ہے وہ ہاں جی ہاں، لیکن اس کو اہمیت دے کر اور فتوے نکال کر پھر بہت اہمیت ہو گئی اس کی، جو لوگ نہیں پڑھتے چاہتے تھے وہ بھی پڑھے، اور اس کی دنیا کی کوئی 14-15 زبانوں میں ترجمہ ہوا اس کا، سب کچھ ہوا، اس وقت ہی کچھ نہیں ہوا، اور کتابیں بھی غائب ہو گئی۔ حالانکہ غفران اللزومات جو ہے عربی زبان سکھائی تھی اس نے، اور وہ بھی کہ اس میں آسمانوں کی سیر کر رہی تھی، جیسے اقبال کی جاوید نامے میں، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس کے خلاف کوئی کہ وہ اپنی نیچرل ڈیتھ مر گیا وہ، تو وہاں ان کے پاس غیر ضروری اہمیت دے کر ایک غیر اہم آدمی کو اہمیت دے دی ہے۔ سلمان رشدی کا یہی ہوا، اس کو اگر نوٹس نہیں دی جاتی ہے کوئی تو ختم ہو جاتی تھی، کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی اس کی، پر اس کی بہت اہمیت ہوئی ہے، کیا کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں، اس کا ہمارے زمانے کی بات ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوا، اپنی موت آپ مر گیا، اور اتفاق سے قرآن تو باقی ہے، باقی رہے گا، لیکن اس نے جو لکھا ان کا پتہ ہی نہیں چلا، تو پھر بہت ختم ہو گیا وہ۔ اس کے غفران اللزومات رسالے لے گئے جس نے عربی سکھائی تھی، تو اقبال نے ممکن ہے کہ اقبال کی اتنی تفصیلات شاید اس زمانے میں نہ معلوم ہو، بعد میں بہت تحقیق ہوئی، خود
دوسری زبانوں کے لوگوں نے بھی تحقیق کی اور معلوم ہوا کہ کون تھا. یہاں سے کہ دانتے کی کتاب پر بہت کچھ تحقیق ہوئی اور دانتے نے کتاب لکھی تھی ڈیوائن کامیڈی. اسی کے پیٹرن پہ اقبال نے جاوید نامہ لکھی. تو وہ چراغ سے چراغ تو جلتا ہے. اس دانتے کی کتاب کے بارے میں بھی تفصیلات معلوم ہوئی. کسی اور ہم اس پہ بات کریں گے. مختصر ایک چھوٹی سی بات ہے. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج کے واقعات ہیں، معراج نامے لکھے گئے زمانے میں، معراج کے واقعات اس کی نظر سے گزرے، دانتے کی نظر سے. چنانچہ اس کی روشنی میں اس نے ڈیوائن کامیڈی لکھی. کامیڈیا تھا اس کا نام، صرف بعد میں ڈیوائن کا لفظ بڑھا دیا گیا، ڈیوائن کامیڈی. تو بہت زبردست کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس پہ اس کا تخیل اور فکر اتنی بلند گئی ہے، حیرت ہوتی ہے. اقبال نے اس کا مطالعہ کیا تھا. چنانچہ جاوید نامہ اسی کو سامنے رکھ کر تقریباً اقبال نے لکھا ہے. یہ ڈیوائن کامیڈی ہو، مگر ڈیوائن کامیڈی کوئی وہ نہیں تھی کہ کوئی دہریہ نہیں تھا. وہ شخص اس کے تو جو ہے کرسچینٹی پہ اعتقاد تھا، اسی پر اس نے کتاب بھی لکھی. تو ڈیوائن کامیڈی اور اس کے بعد یہ غفران الظلمات کتاب آئی تھی نا کہاں. خیر مجھے یاد ہے، اب جانے دیجیے. وہ صاحبہ نے آئے یہاں رکھے لے کے چلے گئے. یہ اس کی کتاب ہے، نظم ہے، اس کا عنوان ہے ابوالعلا موری. تو اس میں اقبال نے لکھا ہے، دلچسپ نظم ہے، 5-6 شعر کی نظم ہے. کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا موری، یہ بات ویجیٹیرین. کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا موری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات. ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات. یہ خانے تر و تازہ موری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران الرسومات. غفران الرسومات اسے مثال ہے. کہنے لگا وہ صاحب غفران الرسومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا تھا، یہ ہے جس کی مکافات. حلال ہو گیا ہو. تیرا وہ گناہ کیا تھا، یہ ہے جس کی مکافات. افسوس صد افسوس کے شاہی نے بنا. یہ تو بہت مشہور ہوا. افسوس صد افسوس کے شاہی نے بنا تو دیکھے نہ تیری آنکھ نے قدرت کا اشارہ. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو اقبال نے اپنی پوری شاعری میں ضعیف ہونے کا، ضعیف سے مطلب گناہ نہیں، کمزور ہونے کو بہت پوری شاعری میں اقبال نے تنقید کی ہے. اور کہنا ہے کہ طاقتور بنو، طاقتور بننا چاہیے. تو اس میں بھی وہی شکل ہے نا، اس میں بھی وہی شکل دیا گیا ہے. کہنے لگا وہ صاحب غفران الرسومات، افسوس صد افسوس کے شاہی نے بنا تو دیکھے نہ تیری آنکھ میں
فطرت کا اشارہ، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ میں پا جانا۔ تو اب دیکھیے ابوالعلا ماوردی کی زبانی اور اقبال نے یہ سبق دیا۔ تو اقبال کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال ہمیشہ کھلا ذہن رکھتے ہیں، کسی شخص میں کچھ عیب بھی ہے تو اس کو درگزر کرتے ہیں اور اس سے یہ پیش کرتے ہیں کہ اس کا جو اصل فلسفہ ہے حیات کا وہ کیا تھا، وہ انہوں نے پیش کیا۔ کہنے لگا وہ صاحب عثمان رضومہ، تو نظم تو میں نے سنا دی آپ کو، یہی اسی میں اس نے پیش کیا ہے۔ شرح دی اقبال کے کلام کی جو اس طرح کی شرح جو ہیں وہ اقبال نے خود دیکھی، اور خصوصاً ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام جو اقبال کی بہت مشہور کتاب ہے، اور اس کے بارے میں بھی کچھ کانٹروورسی رہی، جیسے انہوں نے علیمیہ یعنی اب مولانا علیمیہ کہلاتے ہیں نا وہ، ہاں ان کا کچھ نام ہے، ہاں ابوالحسن علی ندوی، تو انہوں نے اقبال کے اس لبرلزم کو پسند نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ اقبال یہ کتاب نہیں لکھتے تو اچھا تھا۔ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ جو اقبال نے لکھی وہ نہیں لکھتے تو اچھا تھا، کیونکہ اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہماری عام امت اسلامیہ کے سے متعلق جن عقیدہ ہے وہ سے اختلاف ہوتے ہیں اندر، تو اس کو انہیں پسند نہیں کیا۔ اچھا اس کے علاوہ کتاب بہت مشکل بھی ہے اور بہت گہرا فلسفہ بھی ہے اس میں، اور اس کا بھی شرح کی انہوں نے، یا تو کوئی اور صاحب ہیں انڈیا میں کیا انہوں نے، ایک اور صاحب ہیں یا تو، اور اقبال نے ان کا وہ ترجمہ دیکھا، سلیم چشتی نے پوری کتابوں کا ترجمہ کر دیا، غالب کا بھی کیا ہے، غالب کی شرح بھی کی ہے، اور اقبال کی 6 کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، فارسی کا بھی کیا اور اردو کا بھی کیا، بال جمیل وغیرہ بنا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے اب اس کے بعد ان صاحب نے بھی ترجمہ کیا ہے، وہ اس حد تک ہے کہ کہاں ہے پتہ نہیں۔ اچھا اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ فہرست نہیں بنائی جاتی، ہاں یہ فہرست نہیں بناتے، آپ ڈھونڈتے بیٹھیے اس میں۔ نظم تو یہی ہے جو میں نے آپ کو سنا دی کہ اس نے دیکھیے سوامی رام تیرتھ بھی اقبال کی نظم ہے، اور وہ بھی ہے کہ اس طرح سے اقبال کی نظمیں بہت خاص ہیں، غالباً بال جبریل میں ہے وہ نظم اس میں نہیں۔ خواجہ حمید یزدانی تو ضرب کلی وغیرہ کی بھی لکھی ہے انہوں نے، تو اقبال کی وہ نظم جو ہے حالانکہ ایک کانٹروورشل ایک متنازع شخصیت کے اوپر انہوں نے لکھی نظم، لیکن انہوں نے
اس کے اندر جو خوبیاں تھیں، جو خوبی تھی اس کو جذب کیا اپنے نظم، اور بہت مارکے کی نظم لکھی انہوں نے. کہتے ہیں کہ گوشت نہیں کھاتا تھا وہاں، تو اس کو تو ایک بالکل حالانکہ جو قوم ہے وہ زبردست نان ویج قوم ہے عربوں کی، اور یہ سب ہے وہ بس ویسا تھا. اس طرح سے اس کی وہ نظم ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا، ہم ایک اور کوئی نظم اس کی لیتے ہیں. نظم اس میں دی لی گئی ہے، جہاں بھی شکوہ بھی ہے، شکوہ بھی ہے، وہ اوریجنلی دی گئی ہے. پھر اس کے بارے میں انہوں نے سبھی کر دیے. خیر بہرحال تو اس میں ایک اہم نظم طلوع اسلامی ہے، تو اس کو چاہتا تھا کہ کہیں اوریجنل دی گئی ہے، کہیں اوریجنل انہوں نے نہیں دی بلکہ اس طرح کر دی ہے. جی ہاں، خام بہت خراب ہوتا ہے. بہتر تو یہی ہے، بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے. خیر کیا کیا جائے. شکوہ اور جواب شکوہ بھی کچھ کہیے. شکوہ اور جواب شکوہ بھی ہے. وقت خراب ہوتا ہے، ہو رہا ہے. شکوہ جاؤ شکوہ بھی کہاں ہے، اس میں دوسرے نے وہ نہیں لگا ہے نا. لغت میں لوگ دیکھیے، طلباء علی گڑھ کے نام جو اچھی نظم ہے وہ لے لیتے ہیں پھر وقت کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالے طائر بام اور ہے. علی گڑھ کے طلباء کو مخاطب کرنے کے لیے جب وہ وہاں گئے تو وہ خیر تقریر تو بہت اچھی کرتے تھے، ایک بار مخاطب کرتے تھے، اور بعد میں انہوں نے یہ نظم بھی وہاں ان کے نام لکھی تھی. تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ طائر میرا اوروں کا پیام میرا پیام اور ہے. طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالے طائر بام اور ہے. وہ اپنے آپ کو طائر بام کہتے ہیں. ہاتھی جی کو اسے صدا راز حیات ہے سکون، کہتا تھا مور ناتواں لطف کرام اور ہے. جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا، اس کا مقام اور ہے اس کا مقام اور ہے. انجمن حجاز کا تعلق صرف اور صرف حرم سے ہے.
کوئی کہتے ہیں کہ صرف انجمن اعجاز کا اگر کوئی فروغ ہے تو حرم سے موت ہے عیش جاویداں ذوق طلب اگر نہ ہو گردش آدمی ہے اور گردش جام ہو، یعنی موت کو صرف عیش جاویداں سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ وہ ایک لمحہ ہے۔ ہمارے اردو شاعر نے بھی بڑا اچھا کہا، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، بہت اچھے انداز سے کہا ہے۔ تو وہی ہے، موت ہے عیش جاویداں ذوق طلب اگر نہ ہو گردش آدمی ہے اور گردش جام اور ہے، شمع سحر یہ کہہ گئی سوز ہے زندگی کا ساز، غم کدے نمود میں شرط دوام اور ہے۔ اخیر میں علی گڑھ کے لوگوں کے لیے آج کل بھی علی گڑھ کا جھگڑا شروع ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مائنارٹی ادارہ نہیں ہے، وہ ایک نئی شرارت شروع ہوئی ہے۔ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، ہم کو تو بہت مشکل کا سامنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بادہ ہے نیم رس ابھی شوق ہے نارسا بھی، شوق بھی ابھی پوری طرح نہیں نارسا ہے اور بادہ بھی نیم رس ہے، رہنے دو خم کے سر پہ تم خشتے کلیسیاب، اس سر سید سے اتفاق کیا ہوا ہے ہم نے کہ ابھی جو ہے آپ کو ویسٹرن نالج پر بھروسہ کرنا پڑے گا، اور اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، رہنے دو خم کے سر پہ تم خشتے کلیسیاب۔ اور ایک نظم ہے ان کی چاند و تارے، بہت خوبصورت نظم ہے۔ ڈرتے ڈرتے دم سحر سے تارے کہنے لگے خبر سے، نظارے رہے وہی فلک پر ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر، کام اپنا ہے صبح شام چلنا چلنا مدام چلنا، یہ ایک حرکت بتائی ہے۔ بے تاب ہے اس جہاں کی ہر شے کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے، رہتے ہیں ستم کشے سفر سب تارے انسان شجر حجر سب، ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا، کبھی منزل بھی نظر آئے گی، یہ چلتے ہی رہنا ہے۔ تو اس کا جواب اقبال کے پاس ڈرامہ ہے بہت خاص، خوبی یہ ہے کہ اقبال کے ہر نظم میں کوئی نہ کوئی ڈرامہ رہتا ہے۔ اب دیکھیے تارے خبر سے کہہ رہے ہیں اور اپنی تھکاوٹ کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ پورے ڈائلاگ ہوتے ہیں، تب چاند جواب دیتا ہے، کہنے لگا چاند ہم نشینوں ہے مزرے شب کے خوش حسینوں، جنبش ہے زندگی جہاں کی یہ رسم قدیم ہے یہاں کی۔ چاند سے جواب دلوایا ہے کہ مسلسل گردش میں رہنا، جنبش سے زندگی جہاں کی ہے، دوڑتا اشب زمانہ کھا کھا کے طلب کو تازیانہ۔ تو اشب زمانے کا گھوڑا وہ ہر وقت دوڑتا رہتا ہے، دوڑتا اشب کھا کھا کے طلب کو تازیانہ، اس راہ میں مقام بھی محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ رک جانے کا مطلب موت ہے۔ تو کہتا ہے کہ چلنے اس راہ میں مقام بھی محل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹہرے ذرا کچل گئے، تو حرکت کا درس دے رہے ہیں۔ انجام احترام کا حسن، آغاز عشق انتہا حسن۔ تو یہ جو ہے اس نظم کو مکمل کرنا ممکن ہی نہیں تھا جب تک کہ اس میں یہ اس کرام کا انجام کیا ہے وہ بتا نہ دیا جائے، کہ انجام اس کرام کا حسن ہے اور آغاز ہے عشق اور انتہا حسن ہے۔ یہ چند نظمیں آج ہم اپنی کوتاہی کی وجہ سے صاحبان ہم شروع کر رہے تھے، اقبال کی چند نظمیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف
توجہ کی جا سکتی ہے۔ تو ہم اس وقت یہی رائے ختم کرتے ہیں، کوئی ان نظموں کے تعلق سے کوئی آپ کو شکوک و شبہات ہوں تو پوچھے جا سکتے ہیں۔ فہرست نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا وہ کہاں ہے۔ آپ جو کہہ رہے تھے شکوہ جاوے شکوہ، ہاں وہ نظم جو ہے جاوید نظم اس میں بالی جبریل میں ہے، وہ بالی اس میں ہے۔ وہ کیا ہوا تھا، ان کے سامنے جاوید اقبال جو تھے، چھوٹے تھے اس وقت، لندن میں تھے، تو خط انہوں نے لکھا تھا اقبال کے نام، والد کے نام، تو وہ خط ٹوٹے پھوٹے اندازے لکھ کے بھیجا تھا لڑکے نے، تو اس کو دیکھ کر انہوں نے ان کے ذہن میں کچھ ایک نظم کا ایک ڈھانچہ سے بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے عشق و شام پیدا کر۔ وہ اقبال کو یہی تھی کہ ہمیشہ فکر میں رہتے تھے کہ کوئی نیا پن ہو۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، فطرت شناس دے، سکون کے لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ تو علامہ اقبال کے فضل کی کتاب بھی آئی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ان کی والدہ بہت ینگ ایج میں انتقال کر گئی، اقبال کے انتقال سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور غالباً 30-32 سال 34 سال میں شاید وہ گزر گئی۔ تو اب کوئی نہیں تھا، تو ایک جرمن خاتون کو اقبال نے رکھا تھا ان کے بچوں کی دیکھ ریکھ کے لیے۔ تو ہوا یہ کہ وہ ماں بھی نہیں رہی، باپ بھی نہیں رہے، تو ان کے فضل پڑھے لکھے تو بہت، لیکن انہوں نے جو کتاب لکھی ہے جو بڑی کنٹروورشل باتیں، کتاب نئی ہے، نئی آئی ہے ان کی کتاب، تو اس میں انہوں نے بہت سی باتیں ایسی لکھی کہ وہ اقبال کے بارے میں کہا کہ وہ بہت سست وجود آدمی تھے، اور یہ تھا وہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھے، نماز سے کوئی پابندی سے نہیں جاتے تھے، اس قسم کی باتیں وہ لکھی ہیں انہوں نے۔ تو اس کا ایک شعر اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے ایسا، صفات ہند سے مینا و جام پیدا۔ ہاں یہ تو ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا تھا صفات ہند سے مینا و جام پیدا کر، یعنی وہ دوسری یعنی ویسٹرن جو تھاٹ اور فکر ہے اس کی طرف انہوں نے کچھ زیادہ اسٹیج نہیں کیا تھا۔ صفات ہند سے مینا و جام پیدا کر، تو ایک اچھی اہم نظم ہے وہ۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، ہاں میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، فقیری نہیں غریبی کا ہے۔ صفات ہند سے مینا میرا میں چاہتا تھا شیشہ گرانے فرنگ کے، شیشہ گرانے فرنگ کا سمجھ، ہاں شیشہ گرانے فرنگ پھر شیشہ نے گرانے فرنگ کے احسان مت اٹھاؤ، مطلب یہ تھا کہ ویسٹ کی جو فکر ہے اس کی طرف توجہ مت دو، صفات ہند سے مینا و جام پیدا کر، یعنی آپ کی جو مشرقی فکر ہے، ہند سے مراد مشرقی فکر ہے، اقبال مشرقی فکر سے استفادہ کرو، اور شیشہ گرانے فرنگ کے احسان مت اٹھاؤ، یعنی ان کی جو فکر ہے مغرب کی اس سے بڑی گمراہیاں ہیں، تو وہ بہتر ہے کہ اس سے پرہیز کرو۔ چلیں ان کے اقبال کی بہت اہم نظمیں ہیں، اور یہ ان پر تو باتیں ہو چکی ہوں گی۔ ہمارے یوسف اعظمی صاحب نہیں آ رہے ہیں شاید، یوسف اعظمی آ رہے، تو یہ
ان پہ ذکر کیے ہیں. تو خیر بہرحال یہ چند جستہ نظمیں ہیں جس پہ ہم نے گفتگو کی. انشاءاللہ آئندہ کسی وقت گھر جو ہے شیشے کے برتن بنانے والا، آئینے بنانے والا وہ شیشہ گھر ہے. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ یا تو بنتا نہیں تھا کچھ، سب انگلینڈ سے آتا تھا. تو ہم انگلینڈ والوں کے احسان مانتے تھے جبکہ ہمارے پاس کانچ کی اور شیشے کی چیزیں آتی تھیں. تو علامہ نے کہا اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کیسا، فرنگ کہتے ہیں یورپ کو، تو ان کے احسان مت اٹھاؤ. سفال ہند کے معنی انڈیا کی مٹی، آپ کے دیش کی مٹی. آپ کے دیش کی مٹی سے جو برتن بنتے ہیں وہ برتن پہ آپ اکتفا کرو، بجائے اس کے کہ جیسا کہ آپ معلوم ہے علامہ اقبال کو جاوید صاحب جو ہے ایک لیٹر لکھے کہ انگلینڈ میں اس زمانے میں یا انڈیا میں تو تھا نہیں ریڈیو لے کے آنے کے لیے، آپ کے گراموفون لانے کے لیے. تو اب وہ جو گراموفون لانے کے لیے لکھے تو اس کے اوپر علامہ کا جو ہے ذہن کیسا جاتا ہے دیکھیے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. تو یہ جو ہے علامہ کے مفہوم یعنی اشعار کا مفہوم رہا ہے. حضرات ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے ساتھ مصطفی نجات صاحب ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ وہ کتاب کہ وہ سے نکل گیا، ان کے ساتھ نہیں لا سکے، اور ہمارے پیام مشرق کا جو آغاز ہونے والا تھا وہ پیام مشرق کا آغاز نہیں ہو سکا. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ وہ اپنے اگلے خطاب میں اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے یہاں یہ پرچے بھی تقسیم ہوئے ہیں، ذرا ان کو لیتے جائیے کیونکہ آج 4 شنبے کا یہ آخری بلیٹن تھا. اور اب جو 626واں اعلامیہ ہے اس کے مطابق ایک اہم عنوان سے ہمارے کیوریٹر سالار جنگ میوزیم ہمیں مخاطب کر رہے ہیں. وہ ہے 16 جولائی ہفتے کے دن. آج 4 شنبہ ہے، 2 دن کے بعد ان کا خطاب ہے، اور ہمارا آغاز اسی محفل سے ہوتا ہے تاریخ اسلام کی، اور پھر پیر کو شریعت انفارمیشن 4 شنبے کو اقبال شہر سے. تو وہ لکھتے ہیں، وہ ان کا عنوان دیا ہے انہوں نے 1000 صدی ہجری کی تکمیل اور حیدرآباد کا خیال. اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ہمارے لیے کتنا اہم عنوان ہے. 1000 صدی ہجری کی تکمیل اور حیدرآباد کا خیال. یہ سالار جنگ میوزیم کے کیوریٹر ہیں، بہت ہی تیاری سے آتے ہیں، اس سے ضرور استفادہ کریں. اور پھر آپ ہی کے جانے پہچانے عالم پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب ہمیں پیر کے دن مخاطب کر رہے ہیں. آپ اعلامی میں دیکھ لیجیے، اپنے ساتھ رکھیے، اپنے مساجد میں لگائیے. ہم کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ ہمارے سفیر بن گئے ہیں مساجد کے لیے. تو یہ سابقہ شریعتیں اور ان کا اعتبار. اب آپ کو تو معلوم ہے شریعتوں کے بارے میں کتنے اختلافات ہم میں پھیل گئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں. بہت ہی غیر معمولی ان کا خطاب ہوتا ہے کیونکہ پریزیڈنٹ کے ایوارڈ یافتہ ہے پروفیسر راشد نسیم ندوی صاحب. اور پھر ان کا خطاب جو ہے بڑی پابندی سے چڑیان پیلیس میں ہوتا ہے. ہر ہفتہ لوگ جاتے ہیں صبح میں فجر میں، ہماری مسجد سے بھی جاتے ہیں بس حضرات. تو وہ جو مخاطب کر رہے ہیں پیر کے دن 18 جولائی کو ضرور شرکت کریے، خصوصاً نوجوانوں کو لیتے آئیے. اور منگل کے دن جو ہے قاضی نصیر الدین صاحب مرکزی ہال میں درس دیں گے. اور پھر اگلے 4 شنبے کو آپ ہی کے جانے پہچانے نامور مخرر اور اسکالر جناب سید امتیاز الدین صاحب کانفرنس ہال میں اسی جگہ محفل اقبال شناسی کی 858ویں نشست مخاطب، اور وہ جو ہے بعد نماز عصر اسی مقام پر ہوگی. اگر کوئی صاحب سوال کرنا چاہے تو کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ محفل کی برخاست ان کا اعلان کیا جاتا ہے. دعا فرمائیں. ویلکم.
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب زدني علما وارزقني فهما وأنت خير الرازقين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر إنك أنت العزيز الحكيم صلى الله تعالى على خير مولانا محمد وآله وأصحابه برحمتك يا رب الحمد لله رب العالمين.